آیت نمبر 60 تا 61 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 تا 61 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جس وقت کہا ہم نے آپ کو، إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، أَحَاطَ بِالنَّاسِ، لوگوں کا احاطہ کرنے والا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور ہم نے نہیں بنایا دکھاوا، الَّتِي أَرَيْنَاكَ، جو ہم نے آپ کو دکھایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر آزمائش لوگوں کے لیے، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور شجرۂ ملعونہ، فی القرآن، قرآن میں، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم نے ان کو ڈرایا، فَمَا يَزِيدُهُمْ، بس نہیں انہوں نے زیادہ کیا، إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر بڑی سرکشی، وَإِذْ قُلْنَا، اور جس وقت ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، سو فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے، قَالَ أَأَسْجُدُ، کہا، ابلیس نے کہا کیا میں سجدہ کروں، لمن، اسے، خلقت طینا، جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے معراج کرائی۔ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، یہاں تک کہ عرش معلیٰ پر پہنچے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا کہ آج اللہ نے مجھے معراج کرائی ہے، آج اللہ نے مجھے معراج کرائی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات سنتے ہیں فوراً کہتے ہیں، آمنتم، صدقتم، میں نے تصدیق، میں آپ پر ایمان لایا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، کتنا یہ سیدھا سادہ سا انسان ہے، اسے تو کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے، الیاذ باللہ۔ تو کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہو، اتنے سے وقت کے اندر ساتویں آسمان تک پہنچ گئے، بیت المقدس تک پہنچ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لوگوں نے سوالات کرنا شروع کیے، جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو میرا رب نے بھیج دیا اور آپ نے بیت المقدس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ اب انہوں نے سوالات کیے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے؟ آپ نے بتلایا اتنے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیت
آپ نے فرمایا اتنے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا بیت المقدس کے مینارے کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ بیت المقدس تھا، آپ ایک ایک چیز سامنے دیکھ کر بتلاتے جا رہے تھے۔ اب چونکہ اللہ نے آپ کو معراج کرائی تھی اور آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے تھے، اور مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام نبیوں کو جماعت کرائی، امامت کرائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازوں کو گننے کے لیے تو نہیں گئے، ستونوں کو گننے کے لیے تو نہیں گئے، میناروں کو گننے کے لیے تو نہیں گئے کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے ستون ہیں، کتنے مینارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں گئے۔ تو انہوں نے عجیب و غریب اس طرح کے سوالات کیے، تو میرے رب نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا، اور آپ جو کچھ وہ پوچھتے اپنے سامنے دیکھ کر بتلاتے جا رہے۔ تو یہ لوگ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ میرے رب نے فرمایا وما جعلنا الرؤیا التي، اور نہیں بنایا ہم نے دکھاوا جو کچھ آبائینا کا ہم نے آپ کو دکھایا، الا فتنة للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش، والشجرة الملعونة، یہ جہنم کا درخت ہے، یہ جہنم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جہنم کے اندر پیدا ہونے والے درختوں میں ایک درخت جو ہے تھر کا ہے، اور ایک درخت زرعی کا ہے، اور ایک درخت تھر زرعی، یہ تین طرح کے درخت ہیں۔ ایک درخت اور ہے جو جہنم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جہنم کے اندر وہ پیدا ہوتے ہیں جہنمیوں کی خوراک بننے کے لیے۔ تو ان کافروں نے مذاق اڑایا کہ جہنم میں یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا سخت ہے، تیز ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جہنم کا اندر درخت بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس کا جواب میں گزشتہ سبق میں بھی دے چکا کہ اللہ نے دنیا کے اندر آج بھی ایسے درخت پیدا کیے ہیں جن کی ٹہنیوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے جانور ایسے پیدا کیے ہیں کہ ان کے لباس لوگ تیار کرتے ہیں، اس لباس جب گندا ہو جاتا ہے تو اس لباس کو آگ میں ڈال کر اس پہ صاف کرتے ہیں، یعنی آگ انہیں اس لباس کو جلاتی نہیں، اس کپڑے کو جلاتی نہیں، اس کے میل کچیل کو دور کر ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج ایسے جانور پیدا کیے ہیں کہ دنیا کے اندر کا اگر وہ آگ میں چلے جائے تو آگ انہیں جھلسا نہیں سکتی۔ تو یہ میرے رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو جہنم کے اندر ایک ہی جگہ پر آگ کا ہونا اور درختوں کا ہونا، یہ کیا بھائی ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام۔ تو میرے رب نے فرمایا میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ ڈرتے، قرآن کو سن کر، جہنم کی ہولناکیوں کو سن کر یہ لوگ ڈر جاتے اپنے رب کے غضب سے، اپنے رب کی گرفت سے۔ یہ ڈرنے کے بجائے میرے نبی کا استہزاء کرتے ہیں، میرے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، جہنم کا انکار کرتے ہیں، رب کی خدائی کا انکار کرتے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، بجائے یہ کہ یہ لوگ ایمان میں آگے بڑھتے، ایمان میں بڑھنے کے بجائے یہ سرکشی میں آگے بڑھ گئے کہ میرے نبی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پھر آگے میرے رب نے فرمایا جس وقت ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ جل جلالہ نے فرشتوں سے بھی انسانوں کو 4 گنا زیادہ مقام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرشتوں سے بھی میرے رب نے انسانوں کو 4 گنا زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ جل جلالہ کی نورانی مخلوق ہیں، لیکن یہ نور سے پیدا ہوئے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے۔ اب جو فرشتے نور سے پیدا ہوئے یہ وہ نور نہیں ہے جو میرے رب کا نور ہے، جس میں کا ذکر میرے رب نے قرآن میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور ہے آسمانوں میں
صفت ہے وہ نور، اس نور سے ان فرشتوں کو پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ نور اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح انسان اللہ کے مخلوق، جنات اللہ کے مخلوق، نور بھی اللہ کے مخلوق، جس طرح آگ اللہ کے مخلوق، ہوا اللہ کے مخلوق، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سورج، یہ اللہ کے مخلوق، یہ مٹی اللہ کے مخلوق، یہ درخت اللہ کے مخلوق، یہ پتھر اللہ کے مخلوق، جس طرح یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح یہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ لیکن جو یہ نور سے پیدا ہوئے، یہ اس نور سے پیدا نہیں ہوئے جو میرے رب کی صفت ہے، جو میرے رب کے ساتھ، میرے رب کی ذات کے ساتھ جس نور کا تعلق ہے، اس نور سے یہ فرشتے پیدا نہیں ہوئے۔ اب ان کا کام، ان کے دل، یہ جو نور سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں، ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں، یہ ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں، اور پھر یہ بیوی کی ان کو حاجت نہیں، بچوں کو ان کو ضرورت نہیں، نہ ان کا باپ ہے، نہ ان کی ماں ہے، نہ ان کا بہن ہے، نہ بہنیں، نہ بھائی ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں۔ تو یہ فرشتے بھی اسی طرح خاندانی نظام سے پاک ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی صرف عبادت میں لگایا ہوا ہے، سجدے میں گرے ہوئے ہیں، رکوع میں، قیام کی صورت میں کھڑے ہیں، تشہد کی صورت میں بیٹھے ہیں، اذکار کرنے لگے ہوئے ہیں، کہ رب کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ہر وقت اللہ رب العزت کی احکامات کی پابندی میں یہ جکڑے ہوئے، لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر گناہ کا مادہ دور تک بھی نہیں ہے۔ تو جس وقت اللہ نے ان سے کہا، فرشتوں سے، کہ میرے بندے یعنی آدم کو تم سجدہ کرو، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہ تھا۔ تو یہ سجدہ تعظیمی گزشتہ امتوں کے اندر جائز تھا، کہ اپنے بڑوں کو، اپنے بادشاہوں کو، تو یہ لوگ یا نبیوں کو سجدہ تعظیمی کر لیا کرتے تھے۔ اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اس لیے کسی سے ملاقات بھی ہو تو سر کا جھکاؤ نہ ہو، سر کا جھکاؤ ہو، سجدے جیسی کیفیت نہ ہو، ہمیشہ سیدھا سر رکھ کر دوسروں سے مسافہ کرو۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے افسر آ جاتے ہیں، جو دنیاوی افسر ہیں، عہدے داران ہیں، ان کے سامنے جھک جھک کر لوگ ملتے ہیں، یا کوئی پیر آ جاتا ہے، کوئی بڑا جو ہے عالم دین آ جاتا ہے، اللہ رب العزت نے جسے مقام دیا، مرتبہ دیا، لوگ یقیناً ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن ان سے بھی جھک کر نہ ملا جائے، کہ جس سے سجدہ جیسی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ہمیشہ اپنے وجود کو سیدھا رکھو، اپنے گردن کو سیدھا رکھو، اپنے جو ہے چہرے کو سیدھا رکھو، اس میں جھکاؤ نہ رہے۔ یہ جھکاؤ صرف رب کے لیے ہو، یہ گردن کے کمر کا جھکاؤ صرف رب کے لیے ہو، یہ گردن کا جھکاؤ صرف رب کے لیے ہو، یہ پیشانی کا جھکاؤ صرف رب کے لیے ہو، انسانوں کے لیے نہ ہو۔ یہ تو گزشتہ امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز ہے، اس امت کے اندر اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب سجدہ تعظیمی بھی اللہ کے ولیوں کے لیے بھی جائز نہیں، بادشاہ کے لیے بھی جائز نہیں، کوئی امیر قدیر شخص کے لیے بھی جائز نہیں، طاقتور کے لیے بھی جائز نہیں۔ ہر ایک کے سامنے ملنا ہے، کھڑا ہونا ہے، تو جھک کر نہیں ملنا۔ آپ نے سیدھا کھڑا ہو کر گردن و کمر آپ کی سیدھی ہو، تو اس انداز میں آپ نے ملاقات کرنی ہے۔ یہ جھکاؤ کا انداز صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے، میرے رب کو جچتا ہے، میرے رب کے لیے یہ جھکاؤ ہو، میرے رب کے لیے رکوع ہو، میرے رب کے لیے سجدے ہو، میرے رب کے لیے پیشانی کا جھکاؤ ہو، تو یہ صرف اور صرف اللہ کی عزت کے لیے ہو، غیر کے لیے نہ ہو۔ تو فرشتوں کو جب میرے رب نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ کثرت عبادت کی بنا پر ابلیس جو ہے اس کا آنا جانا فرشتوں نے کثرت سے ہو گیا۔ تو جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابلیس بھی موجود تھا، اس نے انکار کر دیا، اور تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو فرشتے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت مومنہ عورتوں کو جنت میں بھیجیں گے، تو جنت کی عورتیں جن کو اللہ رب العزت نے کافور سے بنایا ہے، اور کستوری سے بنایا ہے، عنبر سے بنایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا حسین اور جمیل بنایا ہے کہ انگلی کا اشارہ کرے تو سورج پہ نور ہو جائے۔ اپنا ایک لعاب ساری دنیا کے سمندروں کے پانی میں ڈال دے، شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے۔ اپنے 70 جوڑوں میں بھی ایک جوڑا، ایک دوپٹہ مشرق میں لہرا دے تو مشرق تک ساری زمین خوشبو سے مہک جائے۔
مغرب میں لہرا دے تو مغرب تک ساری زمین جو ہے خطہ زمین خوشبو سے مہک جائے، شمال میں جنوب میں، یعنی پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اللہ نے اتنا حسین بنا، اتنا جمیل بنا، لیکن دنیا کی یہ عورت، دنیا کی فرمانبردار بیوی، دنیا کی مومنہ عورت جو اللہ کی عبادت کر کر چلے گی اور جو ہے اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا، تو یہ جنت کی حور سے مکالمہ کرے گی۔ جنت کی حور کہے گی کہ اللہ نے ہمیں عنبر سے بنایا، کافور سے بنایا، مشک سے بنایا، جو ہے زعفران سے بنایا، اللہ رب العزت نے ہمیں کستوری سے بنایا ہے، عنبر سے بنایا ہے، تمہاری پھر بھی ہم سے زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کی مومنہ عورت، مومنہ بیوی جنت کی حور سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ حسین اور جمیل ہوگی، خوبصورت ہوگی، جنت کی حوروں کی سردار ہوگی، جو دنیا کے اندر اپنے خامد کو راضی کر کر چلی گئی، اپنے رب کو راضی کر کر چلی گئی، اپنی عزت کی حفاظت کر کر چلی گئی۔ کہ خامد کے حق میں موجودگی میں اس کے گھر بار کی، اس کے بچوں کی پرورش کی، ان کا خیال کیا، حفاظت کی، اپنی عزت کی بھی حفاظت کی، اور بچپن نماز کا اہتمام کیا، رب کے حکم صلاۃ کی پابند رہی، تو اللہ رب العزت اس عورت کو جب کل قیامت کے دن اٹھائیں گے تو اس سے سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اور اس کے بعد دوسرا حساب یہ ہوگا کہ بتا تیرا خامد اس سے راضی بھی تھا کہ نہیں۔ اگر تسلیم دونوں سوالوں کے جواب اس نے درست دیے کہ کہا کہ میرا خامد بھی مجھ سے راضی تھا اور میں نے زندگی ساری اپنے خامد کو راضی کرنے میں گزار دی اور میں پنجگانہ نماز کا فرائض کا اہتمام بھی کرتی رہی، تو اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے اس خاتون کے لیے کھول دیں گے، اس کے اعزاز میں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جنت کی حور سے یہ دنیا کی عورت زیادہ حسین ہوگی، خوبصورت ہوگی، تو یہ مقابلہ کرے گی جنت کی حور کہ تمہیں یہ مرتبہ مقام ہم سے بھی زیادہ کس طرح مل گیا۔ تو یہ جنت دنیا کی عورت ان کو جواب دے گی کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے مجاہدات کی، ہم نے مشقتیں برداشت کی، ہم نے اپنے خامد کی اتباع کی، ہم نے اپنے گھر کو سنبھالا، ہم نے پنجگانہ نمازیں پڑھی، گناہوں سے بچی، بے حیائی سے بچی، جھوٹ سے بچی، غیبت سے بچی، جھگڑوں سے بچی، اپنے خامد کی جو ہے بچوں کی پرورش کی، رزق حلال میں مشقت کو اٹھایا، اور گھر میں غربت میں بھی اللہ کی کبھی ناقدری احسانات کی ناقدری نہ کی۔ تو اسی طرح ساری زندگی گزارنی، روزے رکھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، خامد کی اتباع کرتے ہوئے، تو ہم نے یہ مشقتوں کے ساتھ دنیا کی زندگی گزاری ہے۔ آج اللہ نے ہمیں یہ مقام، یہ مرتبہ اس لیے دیا کہ دنیا کے اندر ہم گناہوں سے بھی بچی، رب کے احکامات کو بھی پورا کیا، اور جو ہے مشقتیں برداشت کر کر آئی، تو تمہیں ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑا، نہ تمہیں بچوں کو جنم دینا پڑا، نہ بچوں کی پرورش کرنی پڑی، نہ تمہیں جو ہے گناہ کا مادہ تمہارے اندر رہا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر تھی، تو ہم نے اپنے رب کے حکموں کو نہ توڑا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے ساری زندگی ہم نے گزار دی، تو آج ہمارے رب نے ہمیں یہ مقام دے دیا، یہ مرتبہ دے دیا۔ تو دنیا اس لیے میرے رب نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا کہ اور فرشتوں سے بھی زیادہ افضل بنایا، تو گھوڑے بھی فرشتوں کی اللہ جن سے ہیں، اللہ نے فرشتوں جیسی ان کے اندر اوصاف رکھی ہیں، صفات رکھی ہیں، جو جنت کے حوریں ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے انسانوں کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، ان کے اعزاز میں، ان کی خوشی کے لیے، ان کی راحت کے لیے، ان کے سکون کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہے، تیار کر کے رکھا ہے اپنے نور جو ہے اپنی صفت نور سے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے اعزاز میں ان کو پیدا کیا، تو انسان فرشتوں سے بھی 4 گنا زیادہ افضل ہے، اس کا مقام کیوں ہے؟ فرشتوں کے اندر مادہ نہیں گناہ کا، انسانوں کا اندر مادہ ہی گناہ کا، انسانوں کا اندر مادہ ہی گناہ کا۔ دل کا رہا جھوٹ بولو لیکن ڈر ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولتا۔ دل کرتا ہے غیبت کرو لیکن ڈرتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ دل کرتا ہے زنا کرو لیکن ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ دل کرتا ہے کہ شراب پیو لیکن ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ دل کرتا ہے سود کھاؤ لیکن ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ دل کرتا ہے قتل کرو لیکن ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ دل کرتا ہے نمازیں چھوڑو لیکن ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ دل کرتا ہے روزے چھوڑو لیکن ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ دل کرتا ہے قربانی چھوڑو لیکن ڈرتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ دل کرتا ہے حج بیت اللہ فرض ہو جانے کے بعد ادا نہ کرو لیکن ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ساری زندگی
مقام دیا، یہ اعزاز دیا کہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو اشرف المخلوقات انسانوں کو اسی لیے بنایا کہ یہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہوتے ہوئے انہوں نے گناہ نہ کیے، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہوتے ہوئے انہوں نے گناہ نہ کیے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے ان کا مرتبہ، ان کا مقام فرشتوں کے سے بھی اعلیٰ بنا دیا، مجموعی اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے۔ لیکن اگر ہم جزوی اعتبار سے دیکھیں تو انسانوں میں بھی سب سے زیادہ مقام، اور فرشتوں سے تو یہ اعلیٰ ہے ہی، افضل ہے ہی، لیکن انسانوں میں بھی سب سے زیادہ مقام نبیوں کا ہے، اور نبیوں میں بھی سب سے زیادہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر نبیوں کے بعد جو ایمان لانے والے لوگ، ان کی صحبتیں حاصل کرنے والے لوگ، ان کا ہے، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ مقام تمام نبیوں کی پر ایمان لانے والوں میں سے امت محمدیہ کی سب سے اولین جماعت صحابہ کی جماعت، جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی کی صحبت پائی اور نبی پر ایمان لائے، تو ان کا مقام نبیوں کے بعد سب سے زیادہ، اور اس کے بعد جو ہے درجہ بدرجہ یہ مقام، یہ عظمت تقسیم ہوتی چلی گئی۔ تو یہ انسانوں کے بھی درجے ہیں، مقام فضیلت، جو نیکی اور تقوی میں جس قدر آگے بڑھے گا اللہ کے ہاں اس کا مقام اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اب نبوت تو کسی کو مل نہیں سکتی، رسالت کسی کو مل نہیں سکتی، نبیوں کے برابر کسی کو کوئی مقام بھی نہیں مل سکتا کہ وہ نبیوں والا مقام حاصل کر لے۔ ہاں، نبیوں کے بعد جو لوگ ہیں ان جیسا مقام تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنی پڑے گی، گناہوں سے بچنا پڑے گا، ہر وقت رب کی محبت اور رب کا خوف یہ دل میں بسانا پڑے گا۔ تو یہ انسان کو، یہ چیز انسان کی آخرت کو آباد کر دیتی ہے اور دنیاوی سرور کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دنیا میں بھی مزے، آخرت میں بھی مزے، لیکن جس نے اللہ کو ناراض کر دیا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی ویران۔ تو اس لیے یہ مختصر سی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیں، مختصر سی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیں، ایک مرتبہ چھن گئی دوبارہ ملے گی۔ مزید اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب